اسلام کی ہسٹری پروفٹ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوینٹ تک کنٹینیو رہی۔ یہ بہت لمبا عرصہ چلا اور اس کے ریچ نیریٹیوز جو بہت سے ریلیجس فگرز اور ایونٹس کو ٹچ کیے۔ بہت سی ایونٹس ہوئی جو اسلام کی ہسٹری کے لیے ایویڈنس بنا۔ دا فرسٹ پروفٹ آدم علیہ السلام۔ اسلامک ٹریڈیشن کے اکارڈنگ آدم علیہ السلام کو دنیا کا پہلا انسان مانا جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے پروفٹ بھی تھے۔ انہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور انہیں جنت میں بھیجا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف حوا وہ دونوں ہی جنت میں گئے تھے۔ ایکچولی انہوں نے ایک مسٹیک کر دی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک ٹری کے فروٹ کھانے سے منع کیا تھا، بٹ وہ اللہ کی بات نہ مانے اور غلطی کر بیٹھے۔ آفٹر دیٹ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ ایز وہ پہلے پروفٹ تھے، آدم علیہ السلام کو اپنے ڈسینڈنٹس کو ٹیچنگ کرنے کی رسپانسبلٹی دی گئی تھی about the oneness of Allah means اللہ ایک ہیں اور ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو دنیا کی الگ الگ جگہوں میں بھیجا گیا تھا۔ جی ہاں، وہ دونوں جب دنیا میں بھیجے گئے تھے تب وہ ایک ساتھ نہیں تھے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد سے کچھ وقت بعد وہ ایک ہوئے۔ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ نے بہت سے پروفٹ کو ون بائی ون بھیجا تھا لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ سیکنڈ پروفٹ سے ادریس علیہ السلام، جنہیں اینوک بھی کہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے پین سے لکھا تھا اور ٹولز کا یوز کرنا سیکھا تھا۔ آفٹر دیٹ ویری فیمس پروفٹ جو تھے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں کو وارن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں کو فلوٹ سے وارن کیا، لوگوں کو انسٹرکٹ کیا کہ وہ اللہ کی ورشپ کرے اور ان کے ساتھ کسی اور کو ایڈ نہ کرے۔ جب ان کے لوگ ان کی انسٹرکشن نہیں مانی تو اللہ نے پھر ان پر بہت بڑا فلوٹ بھیجا تھا جو کافی عرصے تک چلا اور سارے ڈس بلیورز اس فلوٹ میں مارے گئے تھے ایکسیپٹ نوح علیہ السلام اور ان کی بلیورز جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ وہ سارے ان کی کشتی میں محفوظ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابراہم بھی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک سینٹرل فگر تھے اسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ان ویورنگ فیتھ کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہیں ماڈل آف مونوتھیزم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی لائف میں بہت سارے انٹرسٹنگ ایونٹس ہوئے تھے، انکلوڈنگ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ آئیڈل ورشپ کو اپوزڈ کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کے فادر کے اگینسٹ بھی گئے تھے بیکاز ان کے فادر آئیڈل میکر تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے وہ بچ گئے تھے۔ پھر انہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے ہاتھوں سے سیکریفائس کرنے کے لیے آرڈر دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے اسے روک دیا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ آفٹر دیٹ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کو بلڈ کیا تھا۔ نیکسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام، جنہیں موسیس بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ پروفٹ ان اسلام۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ایجپٹ کی سلیوری سے نکالا تھا اور ان پر تورات کتاب نازل ہوئی تھی۔ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے ریڈ سی کو بھی پارٹ کیا تھا۔ وہ فرعون کے وقت ایجپٹ میں بھیجے گئے تھے۔ نیکسٹ تھے داؤد علیہ السلام، جنہیں ڈیوڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کنگ اور پروفٹ تھے۔ داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی تھی۔ وہ فل آف جسٹس کے ساتھ رول کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے سلیمان، وہ بھی پروفٹ تھے، داؤد علیہ السلام کو سکسیڈ کیے تھے۔ he was the successor of داؤد علیہ السلام۔ نیکسٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ون آف دا گریٹسٹ پروفٹ تھے اسلام کے۔ کرسچنس انہیں جیسس کہتے ہیں۔ ان کا بورن میریکلس ورجن برتھ تھا۔ ان کی مدر مریم تھی، وہ آلسو نون ایز میری۔ مسلم بلیو کرتے ہیں کہ وہ میریکلس پرفارم کیے تھے، لیکن انہوں نے ڈیوینٹی کی آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اسلامک ٹیچنگ کے اکارڈنگ عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائڈ نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ وہ ججمنٹ والے دن ضرور دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بک نازل کی گئی تھی۔ Now the final revelation is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے فائنل جنریشن اور بہت سے پروفٹ بھیجے جانے کے بعد اسلام کے آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سیل آف پروفٹس مانا جاتا ہے، ان کی لائف اور ان کے میسج اسلامک فیتھ کو اور بھی اسٹرانگ بناتا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 CE کے اراؤنڈ میں بورن ہوئے تھے، مکہ میں، جو آج سعودی عرب ہے۔ ان کے فادر تھے عبداللہ، ان کے برتھ سے پہلے ہی ڈیتھ ہو گئے تھے، اور ان کی مدر تھی آمینہ، جو ان کی برتھ کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
जब प्रॉफिट यंग थे। उन्हें उनके ग्रैंड फादर ने पाला था और फिर बाद में उनके चचा अबू तालिब ने उनका ख्याल रखा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ साथ बड़े हुए थे। उन्हें एक निक नेम दिया गया था अल अमीन, जिसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। वो एज अ मर्चेंट काम करते थे और उन्होंने एक वेल्दी विडो वुमन से शादी भी की थी जिनका नाम खदीजा था, जिनसे उनके बहुत से चिल्ड्रंस आए थे। एट द एज ऑफ 40 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के नियर माउंटेन के हीरा केव में मेडिटेशन के लिए रिट्रीटेड हुए थे। ये वो जगह थी जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट रेवोल्यूशन अल्लाह के थ्रू एंजल जिब्रील से रिसीव किए थे। ये था प्रॉफिटिक मिशन का बिगनिंग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोनोथिज्म प्रीच कर रहे थे, लोगों को वन गॉड अल्लाह की इबादत करने के लिए कन्विंस कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोगों को राइटियस लाइफ जीने के लिए कन्विंस कर रहे थे। जो सारी टीचिंग वो रिसीव किए थे उससे एक बुक में कंपील किया गया, दैट इज कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था मक्का में आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करने के लिए और उनके न्यू मोनोथिज्म बिलीफ के लिए। इन 622 CE ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑपोजिशन और उनके लाइफ को खतरा होने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर को मदीना माइग्रेट होना पड़ा। इस माइग्रेशन को इस्लाम में हिजरा कहते हैं। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रीविंग मुस्लिम कम्युनिटी एस्टेब्लिश किए और उनकी टीचिंग ऑफ इस्लाम बहुत तेजी से फैला था। ओवर टाइम वहाँ बैटल होने लगी बिटवीन अर्ली मुस्लिम्स में और मक्का के कुरैश में। इन 630 CE मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर मक्का को कॉन्क्वेर किए थे। काबा के सारे आइडल डिस्ट्रॉय हो गए और मुस्लिम की वर्शिप की सेंट्रल प्लेस बन गया काबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 CE में डेथ हो गए थे। उस टाइम वो सिर्फ 63 इयर्स के थे। अपने फाइनल सरमन को डिलीवर करने के बाद उन्हें मुस्लिम लास्ट और फाइनल प्रॉफिट मानते हैं। उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग एक मॉडल बन गया कि कैसे राइटियस लाइफ जिया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद मुस्लिम की लीडरशिप खलीफा को पास की गई थी, जो अबू बकर से शुरू हुआ था। वो इस्लाम के पहले खलीफा थे। इस्लाम की एक्सपेंशन तेजी से मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका बियॉन्ड में फैला था। दस इस्लाम की हिस्ट्री प्रॉफिट आदम से मोहम्मद तक प्रॉफिट के थ्रू डिवाइन गाइडेंस की स्टोरी है और फाइनल मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ये थी इस्लाम की हिस्ट्री। अगर आपको हर एक प्रॉफिट की स्टोरी ब्रीफली जाननी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आदम से मोहम्मद की सारी वीडियोस अवेलेबल है।